السلام علیکم دوستو، ہم سب اپنی ظاہری آنکھوں سے اس دنیا کے رنگ، چہرے اور مادی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن تصوف میں اور روحانیت میں ایک اور آنکھ کا ذکر ملتا ہے جسے باطنی آنکھ یا بصیرت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، آنکھیں بلائنڈ نہیں ہوتی بلکہ وہ دل بلائنڈ ہوتے ہیں جو سینے میں ہیں۔ جب کسی شخص کی یہ باطنی آنکھ کھلنے لگتی ہے تو اس کی زندگی، اس کی سوچ اور اس کے اندر کا عالم بالکل بدل جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور صوفیاء کے اقوال کی روشنی میں ان 6 خاص نشانیوں کو سمجھیں گے جو باطنی آنکھ کھلنے پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی ہے بصیرت، یعنی حقیقت کو دیکھ لینا۔ جس شخص کی باطنی آنکھ کھلنے لگتی ہے وہ لوگوں کی ظاہری چہروں اور مٹھاس بری باتوں سے دھوکہ کبھی نہیں کھاتا۔ اس کے اندر ایک ایسی قدرتی انٹویشن پیدا ہو جاتی ہے، وہ پہلے ہی نظر میں سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں کیا ہے، سچ ہے یا منافقت۔ وہ دنیا کے ظاہری رنگ روپ کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے۔ دوستو، دوسری ہے دنیا سے بے رغبتی۔ عام انسان ہر وقت پیسے، شہرت اور دنیا کی دوڑ میں بھاگتا پھرتا رہتا ہے، لیکن جب باطنی آنکھ کھلتی ہے تو انسان کو یہ دنیا ایک ٹیمپرری خواب کی طرح لگنے لگتا ہے۔ اس کے دل سے لالچ، دشمنی اور حرص ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پیسہ کماتا ضرور ہے، بزنس بھی چلاتا ہے، لیکن دولت تو اس کے دل میں داخل کبھی نہیں ہوتی، صرف ہاتھ میں رہتی ہے، دل میں نہیں۔ اس کا اصلی سکون دنیا کے خزانوں میں نہیں، اپنے رب کی یاد میں ہوتا ہے۔ تیسری نشانی ہے سچے خواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جب باطنی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو انسان جو خواب رات کو دیکھتا ہے وہ فیوچر میں ویسے ہی ہو جاتا ہے، یا ان خوابوں میں اسے روحانی اشارے اور ہدایات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا باطن خواب کی حالت میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ چوتھی نشانی ہے مخلوق کے لیے دل میں درد اور رحم۔ دل میں درد اور رحم۔ باطنی آنکھ کھلنے والا شخص کبھی سخت دل نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان تو کیا، کسی پرندے، درخت یا جانور کو بھی تکلیف میں دیکھ کر اندر سے تڑپ اٹھتا ہے۔ اس کے اندر سے غصہ، نفرت اور بدلہ لینے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دشمن کے لیے بھی بد دعا کرنے کی بجائے صرف ہدایت کی دعا کرتا ہے، کیونکہ وہ سب میں اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے۔ پانچویں نشانی ہے خاموشی۔
جی ہاں، تنہائی سے محبت اور خاموشی سے لگاؤ۔ ایسا شخص فالتو باتوں اور شور شرابہ والی محفلوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ اسے تنہائی میں سکون ملتا ہے، کیونکہ تنہائی میں اس کا باطن اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خاموشی تو اصلی زبان ہے کائنات کی، باقی سارے جھوٹی ٹرانسلیشنز ہیں۔ واہ! اس کے ہونٹ بند ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ذکر خفی کی دھڑکن جاری رہتی ہے۔ وہ لوگوں کے بیچ میں ہو کر بھی باطن میں اپنے اللہ کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہتا ہے۔ چلیے چھٹی اور آخری نشانی کی طرف آتے ہیں، وہ ہے کشف، یعنی پردہ ہٹ جانا۔ حضرت عمر فاروق کا مدینہ میں بیٹھ کر ہزاروں میل دور میدان جنگ کو دیکھ لینا اور ساری الجبل پکارنا بطنیہ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب روحانیت کا یہ درجہ ملتا ہے تو انسان پر کائنات کے کچھ چھپے اسرار کھلتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اصلی ولی اپنی اس طاقت کو کبھی دکھاوا یا تماشا نہیں بناتا، بلکہ اور زیادہ عاجز اور خاموش ہو جاتا ہے۔ دوستو، باطنیہ کسی میجک سے نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی، حلال روزی اور ذکر خفی سے کھلتی ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ کیسے کھلتی ہیں، تو سن لیجئے، باطنیہ کسی میجک سے نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی، حلال روزی اور ذکر خفی سے کھلتی ہے۔ اگر آپ میں بھی ان میں سے کوئی نشانی موجود ہے، چیک کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے باطن کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو سہو شکر چینل کو لازمی سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔